اذن الہی ہے رشد و ہدایت کا وہ بیعت کر سکتا ہے، جس کو اذن الہی نہیں ہے اس کا بیعت کرنا حرام ہے۔ تو فی نفس ہی وہ عمل حرام یا صحیح نہیں ہے، اذن ہے یا نہیں ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے، گناہ کا تصور ہے نافرمانی۔ گناہ کس کو کہیں گے؟ اب نافرمانی کئی طرح کی ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نافرمانی کس طرح کی ہو رہی ہے۔ ایک نافرمانی ظاہری ہے، ایک نافرمانی باطنی ہے۔ باطن کے گناہ الگ ہیں، ظاہر کے گناہ الگ ہیں۔ ظاہر کے گناہ جلتے رہتے ہیں، باطن کے گناہ جو ہے وہ تجلی کے بغیر جلتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں ملکوتی اور ناسوتی نفس پر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ برائی ڈال دی ہے شیطان کے گلے میں، ورنہ کیریکٹر بنائے ہیں اس نے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہی جائے گا گمراہی ہے تو شیطان ہے نا، اچھائی ہے تو کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، برائی ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، نہ کوئی اچھائی ہے نہ کوئی برائی ہے، بات ساری اجازت کی ہے۔ جس کو اذن ہے کروانے والا وہی ہے، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ ابو علی شاہ قلندر جو تھے انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھا، ایک طرف اللہ نے پیار سے دیکھا تو ایک روح بن گئی، اس کی تعریف کی۔ تعریف کا جو لفظ تھا وہ تھا محمد۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، the praised one۔ دوسری طرف نفرت اور غصے سے دیکھا تو عزازیل کی روح بن گئی، اس کو نفرت سے دیکھا۔ تو دونوں نظریں اسی کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا بخار اتارنا غصہ اتارنا ہے تو ان کو ابلیس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، جن کو پیار دکھانا ہے ان کو حضور سے ملا دیتا ہے۔ جب ہیں سب عاشق تمہارے نام کے، پھر کیوں جھگڑے ہیں رحیم و رام کے، تم ایک گورکھ دھندا ہو، سب کے گلے کا پھندا ہو۔ حقیقت تو یہی ہے بھائی، نہ کچھ غلط ہے نہ کوئی صحیح ہے۔ انہوں نے کہہ دیا مت کرو تو بس مت کرو، کر لیا تو گناہ ہے نا۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھ کے کھا لیتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جو اللہ نے حلال کیا انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اب شہد کھانا کوئی حرام تو نہیں ہے نا۔ بیویوں نے کہا کہ بدبو آ رہی ہے، اچھا بدبو آ رہی ہے، اب آج سے شہد میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ حضور نے تو یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ بھائی ہم نے جو تمہارے لیے چیزیں حلال کر دی ہیں وہ بیویوں کی وجہ سے آپ ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ جیسے اب ہم عورتوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کو بٹھاتے نہیں ہیں اپنے پاس، کیونکہ ہم بہت زیادہ خطرناک راستوں سے گزرے ہیں نا۔ غیبت کے بعد شروع میں ان کی ماں جو ہے سرکار کی تصویریں سامنے رکھ کے کہتی تھی ایک ایک تصویر پر قسم اٹھا کے کہو تم نے کوئی کنیز نہیں بنائی، روزانہ سرکار کی تصویر پر ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تم کو یہ یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے اگر سرکار نے ڈیوٹی پر بٹھایا ہے، میرا کوئی عمل سرکار کی نافرمانی میں ہو سکتا ہے؟ میرا کوئی عمل قانون کی خلاف ورزی میں ہو سکتا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟
تمہارے نزدیک تو نہ جانے روحانیت کیا چیز ہے، لیکن میرے نزدیک روحانیت نہیں، ساری کی ساری توجہ، سارا کا سارا میرا دھیان اس بات پر ہے زندگی بھر کہ سرکار گوہر شاہی نے جو کہا ہے اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا. بس یہی حقیقت ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا تو لوگوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیا. اگر یہ مصیبتیں ساتھ لگی رہیں، روز کی نئی کہانی، کیونکہ بیوی تو اتنی عظیم مخلوق ہے نا، اس کو کبھی یقین نہیں آتا. تو ایسی گلی سے گزرنا کیا ہے جہاں ایمان پر چھینٹے پڑیں، لہٰذا کہا کہ بٹھانے سے کیا فائدہ، جو وہ اپنے ایمان کی خود مالک و مختار ہیں. جو آ کے اب بیٹھ گیا یہاں پر تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے. تو بہت ساری چیز